ہم ان للڑوں کو کہتی کہ تم کہتی ہو پیغمبر قبر میں زندہ ہوتی اور پیغمبر قبر پر سنتی، اگر کوئی قبر کے پاس جائے تو سنتی۔ ایک تو وہ ہے نا رضوی پارٹی، وہ تو کہتے ہیں قبر پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں پاکستان سے پکارو تب بھی سنتی، حاضر ناظر ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں وہاں سے فرق دونوں میں نہیں، وہ بھی مافوق الاسباب سننے کے قائل، یہ بھی مافوق، چاہے ہندوستان سے سننے کا قائل ہو یا مدینہ سے سننے کا قائل ہو، ایک جیسے مشرک ہے، کیونکہ ایک جیسا شرک ہے۔ یہ جو پاکستان میں سننے کے قائل ہیں یہ کیوں مشرک ہیں؟ بغیر اسباب کے سننے کے قائل ہیں، اور جو مدینہ میں جا کے سماع کا قائل ہو تو وہاں پر بھی تو اسباب نہیں۔ اب پاکستان میں سماع کا قائل ہو جو مشرک ہے، اور جو وہاں قائل ہو وہ موحد ہے، ایک جیسے مشرک ہے۔ ان دونوں مشرکوں میں کوئی فرق نہیں۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن انشاءاللہ خیر ہوگی، اس کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ اگلی بات سمجھو، دلیل کا مطالبہ، ان کو ہم کہتے ہیں لاؤ دلیل۔ قرآن پاک کی آیت لاؤ، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ برہان، لاؤ دلیل، ایک آیت لاؤ جس کا مطلب یہ ہو کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور قبر پر سنتے ہیں، یا انبیاء حاضر ناظر ہیں اور پاکستان سے سنتے ہیں۔ آسان مسئلہ ہے، مشکل ہے؟ آپ ان کو کہو لاؤ دلیل، دلیل لاؤ کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام حاضر ناظر ہیں، اور پاکستان میں جو دھرنا دیا گیا اس میں بھی آتے رہے حاضر ناظر، جہاں سے پکارو سنتے ہیں، لاہور سے، نکاتوت سے، اٹک سے، پنڈی سے، ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاتو برہانکم، اس پہ دلیل لاؤ، ایک آیت لاؤ جس کا یہ معنی ہو۔ اور جو کہتے ہیں قبر پر سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں دلیل لاؤ۔ اب یہ مطالبہ کرنا یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، یہ میرے سامنے سورۃ الاحقاف ہے، اس کا شروع ہے 26واں پارہ سورۃ الاحقاف۔ اس میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ کو چیلنج کرو جو حضرت ابراہیم کو پکارتی، حضرت اسماعیل کو پکارتی، سننے کا عقیدہ رکھ کے، اور ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، سفارشی ہونے کا عقیدہ رکھ کے کہتے ہیں ہمارے کام کروا دیتی، ان کو چیلنج کر کے فرماؤ اور ان کو کہو ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے مکہ والو، اس قرآن سے پہلے بھی کتابیں آئیں، ایتونی بکتاب، کسی کتاب کا حوالہ پیش کرو، لیکن مولوی کی کتاب نہیں، کتاب وہ ہو جو اللہ نے نازل کی ہے۔ تورات لاؤ، انجیل لاؤ، یہودی مولویوں سے حوالہ لاؤ، ان سے پوچھ کر لاؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اور اگر کتاب اللہ کی دلیل نہیں، پہلی کتابوں میں غیر اللہ کے مافوق الاسباب سننے کا مسئلہ نہیں، جاننے کا مسئلہ نہیں، تو دوسرا آپشن یہ ہے اثارۃ من علم، پہلے کسی نبی کی بات لاؤ، کسی پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ موت کے بعد کوئی دوسرا بھی مافوق الاسباب سن سکتا ہے، یا سفارشیں کر سکتا ہے، یا کام کر سکتا ہے، یا کروا سکتا ہے۔ اثارۃ من علم، اس پہ لاؤ، لیکن لاؤ کیا؟ مولویوں کی من گھڑت روایتیں نہیں، ضعیف روایتیں نہیں۔ اثارہ کہتے ہیں خبر متواتر، پکی نقل، اور خبر متواتر لاؤ، یا اللہ کی کتاب پیش کرو، یا کسی پیغمبر کا حوالہ پیش کرو، لیکن حوالہ قطعی اور یقینی ہو۔ یہ کس نے چیلنج کیا؟ امام الانبیاء نے، اور وہی چیلنج کس نے کیا تھا؟ اصحاب کہف نے۔ اب چیلنج کیا امام الانبیاء نے، فرمایا میرے پیغمبر ان کو چیلنج کر کے کہو کہ پہلے بھی کتابیں اتری،
کسی کتاب کا مضمون لاؤ یا حدیث متواتر کسی نبی کی لاؤ، حوالہ لاؤ، اور آگے فرمایا لا نہیں سکیں گے۔ خود اللہ نے فرمایا من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ، میرے پیغمبر تسلی رکھو، یہ سارے مشرک اکٹھے ہوں دلیل نہیں پیش کر سکتے، لا برہان لہ، ان کے پاس کیا ہوگا؟ جادلوا بالباطل، جادلوا بالباطل، یہ لائیں گے مولویوں کی کتابیں، لائیں گے پیروں کے ملفوظات، لائیں گے حضرات کے دستخط، اکابر کے حوالے، لیکن لا برہان لہ، ان کے پاس برہان نہیں۔ اور برہان کیا ہوتی ہے؟ کتاب اللہ کا قطعی الدلالت مضمون یا کسی پیغمبر کا قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت حوالہ۔